جو امیر طبقہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ دین قبول کرنے میں دیری کرتا تھا یا قبول ہی نہیں کرتا تھا زیادہ تر. تو غریب لوگ چونکہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی ہے، نبی ان کے لیے ایک امید ہوتے تھے کہ چلو دنیا اگر خراب ہے آخرت تو بنے گی، تو ہمیشہ غریب لوگ ہی دین قبول کیا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے کراہت محسوس کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے. یہ وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کیونکہ اکثریت تو وہ لوگ تھے جو غریب تھے. تو جو مکے کے سردار تھے یا ہر قوم قبیلے میں ہر پیغمبر کے جو مخالفین ہیں، جو امیر طبقہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ دین قبول کرنے میں دیری کرتا تھا یا قبول ہی نہیں کرتا تھا زیادہ تر. تو غریب لوگ چونکہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی ہے، نبی ان کے لیے ایک امید ہوتے تھے کہ چلو دنیا اگر خراب ہے آخرت تو بنے گی، تو ہمیشہ غریب لوگ ہی دین قبول کیا کرتے تھے. اور بخاری میں ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا رومن امپائر کے ایمپرر کے ساتھ، اس نے یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ غریب لوگ ان پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں یا امیر؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ غریب لوگ لا رہے ہیں. ان کا ہاں پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، غریب لوگ ہی ایمان لے کے آتے ہیں. غریب لوگ اس اعتبار سے تو تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی کی لذتیں چونکہ اویل نہیں کرتے تو وہ دنیا سے اتنی محبت رکھنے والے نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ کہ جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، ثروت والے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مسلمانوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو یقیناً ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے، اور تمہیں جو اس حالت میں رکھا ہے تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ تم اس قابل ہو، تو آگے بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہی ہوں گی. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ہے آگ. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں، یعنی وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آ چکے ہیں. اب ان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ جہنم کی آگ ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان امتوں کا بھی یہی حال ہوا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو آج قیامت کے دن وہی ان کا پھر مددگار ہے. یہ ٹونٹ کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ جدھر ان کے بزرگ شیطان نے جانا ہے وہیں یہ بھی جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی الا مگر یہ کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں ان معاملات کو جس میں یہ اختلاف کرنے والے. جیوز اور کرسچنز نے جو اپنے عقائد و نظریات گھڑ لیے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں جو تحریفات تھیں، غلط نظریات تھے، ان تمام نظریات کی خرابیاں نبی الاسلام نے دور کی. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہائی لائٹ کی، اور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جو مختلف رائے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، بتایا جائے کہ حق بات کیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، نبی الاسلام بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے، یعنی کہ ایمان لانا چاہے.